بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں. نگران وزیر اعظم کون ہوگا ایک بڑا سوال ہے اور مختلف نام آ رہے ہیں. ایک بندر بانٹ سی ہو رہی ہے جو انٹرنل جو خبریں آ رہی ہیں. کس طریقے سے فیصلے کیے جا رہے ہیں کہ کیا کون سا ڈپارٹمنٹ کون لے گا, کون سی وزارت کون لے گا, اور کسی کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ایک جال سازی کر کے سینسس کا بہانہ بنا کے تو الیکشن ملتوی کرنے کی کوشش, عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش, اور اصل مسئلہ وہی ہے کہ عمران خان جو ہے اس سے خوفزدہ ہیں. اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے آج عدالتی نظام پاکستان کا بری طرح ایکسپوز کیا ہے عمران خان صاحب کے وکلاء نے, اور جیل کے اندر جو عمران خان کی حالت ہے, جو صورتحال ہے, اس سے واضح طور پر یہ پتہ لگ رہا ہے کہ ایک انتقام ان سے لیا جا رہا ہے اور شاید کسی کی ایگو کو سیٹسفائی کیا جا رہا ہے. وہ جو مریم نواز کہتی تھی کہ ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, شاید ان کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج شہباز شریف نے پہلے دن تو یہ تالیاں بجاتے رہے, کھڑیاں میں جلسہ تھا اور وہاں پر نواز شریف کا ترانہ لگا لیا انہوں نے, اپنا پارٹی سانگ, جس میں تھا کہ میاں کو لائی جاؤ بھی لائی جاؤ مورا لائی جاؤ, اور وہ اس کے اوپر یوں کر کے یہ ناچتے رہے شہباز شریف. در حقیقت یہ عمران خان کو اندر کرنے کا جشن منا رہے تھے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ کل ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آج سارا دن پاکستان کا نیشنل میڈیا, آپ یقین کریں کوئی بھی چینل آپ لگاتے تھے, تھوڑی دیر آپ دیکھتے تھے آپ کو ابکائی آتی تھی, اس لیے کہ ہر 5 منٹ کے بعد یہ جی وزیر اعظم صاحب اب قومی اسمبلی میں تقریر کر رہے ہیں الوداعی, یہ جی اب کابینہ کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں, یہ جی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک پرابلم ہو رہی ہے, وہ ایک کنونشن ہو رہا ہے, اور پھر شام میں بلاول بھٹو آ گئے. جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا اچیو کر لیا ہے, کیا انہوں نے تیر مارے ہیں, اور شرم کسی کو نہیں آ رہی تھی کہ یہ جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے, انہوں نے جو اپنے 14-15 مہینے جو گزارے ہیں اس میں جس طرح اس ملک میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے, لا لیسنس میں اضافہ ہوا ہے, بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے, پاکستان کی معیشت کا ستیہ ناش ہوا. سب سے بڑا آج جو ایک وہ اپنے لیے اعزاز تھا, ہم نے ڈیفالٹ نہیں ہونے دیا. آپ نے آئی ایم ایف کو خوش کیا, آئی ایم ایف کی شرائط پوری کی, لیکن اس میں آپ نے پاکستان کے غریب عوام کا خون چوس لیا, ان کی ہڈیوں سے وہ گوشت اتار لیے جو خواجہ آصف صاحب پتہ نہیں کس کے لیے کہتے تھے, میں تو وہ الفاظ نہیں دہرا سکتا, لیکن وہی کچھ آپ نے پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے, اور اسی کا آپ آج کریڈٹ لے رہے تھے. اور بلاول بھٹو بھی ایک وہ جیسے پتہ نہیں انہوں نے کیا اچیو کیا ہے. مجھے تو نہیں سمجھ آیا پاکستان نے سفارتکاری میں نہ بنگلہ دیش کے ساتھ کوئی تعلقات بہتر بنائے, نہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بہتر بنا سکے. انٹرنیشنلی ہم پتہ نہیں امریکہ کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں سی پیک کے ساتھ ہیں, پتہ نہیں ہم کہاں پر ہیں, لیکن آج بہرحال انہوں نے ایک پریس کانفرنس داغ دی اور کہا کہ بس یہ دیکھیں ہم نے تو پتہ نہیں اب کیا کچھ حاصل کر لیا ہے. تو سارا دن یہی چلتا رہا. اب نگران وزیر اعظم کون ہے ایک بڑا سوال ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب کا نام لیا جا رہا ہے, ایکس امبیسڈر بھی ہیں, امریکہ میں رہ چکے ہیں, ہمارے سابقہ سیکرٹری خارجہ بھی ہیں. زرداری صاحب کے ساتھ ان کے بڑے تعلقات تھے. ایک آپ نے نام سنا ہوگا عماد زبیری کا, جس کو ایک ایسا امریکی جو کرتا تھا, لابنگ کرتا تھا حکومت پاکستان کے خرچے پر, لیکن لابنگ کس کی کرتا تھا؟ آصف علی زرداری صاحب کی, جب وہ صدر پاکستان تھے. اور وہ پکڑے گئے تھے عماد صاحب امریکہ میں, اور ان کو پھر بڑی سزا ہوئی تھی. تو یہ جلیل عباس جیلانی صاحب کے وہ دور نزدیک کے کوئی رشتہ دار بنتے تھے. تو وہاں پر انہوں نے وہ جو بہت زیادہ خدمت کی زرداری صاحب کی. اچھے آدمی ہیں, بھلے آدمی ہیں. میں جلیل عباس جیلانی صاحب جو ہیں موضوع ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے, لیکن ان کا جو تعلق ہے وہ ہے ان کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, اور کہا جاتا ہے کہ انہی کی وجہ سے ان کو بنایا گیا. اور لیکن اس میں کمال یہ ہے کہ زرداری صاحب نے جب نام ان کا پیش کیا ہے تو جو ہمارے مقتدر حلقے ہیں ان سے پہلے انہوں نے گرین سگنل لیا ہے, پیپلز پارٹی کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں. اور اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اس بات کا کوئی امکان نہیں کہ ان کا نام جو ہے وہ تبدیل ہو.
کچھ شہر میں اس طرح کی بھی اطلاعات ہیں کہ ان کے گھر کے باہر کوئی سیکیورٹی لگا دی گئی ہے، اور اس سے یہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ شاید یہ کیونکہ نگران وزیر اعظم ہوں گے تو اس لیے ان کو اضافی سیکیورٹی پہلے سے دے دی گئی ہے. یہ اطلاعات ہیں، میں خود جا کے نہیں دیکھا میں نے، لیکن یہ اطلاعات مجھے ملی ہیں. حفیظ شیخ صاحب وہ بڑے اسٹرانگ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں فار منسٹر فار فائنانس، IMF کے لیے ایکسیپٹیبل ہیں. لیکن ایک جو سوال لوگ کر رہے ہیں، یعنی حفیظ شیخ صاحب وہ ہیں جو عمران خان صاحب کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے، مشیر خزانہ تھے، اور ان کو ہرانے کے لیے اپوزیشن اکٹھی ہوئی. یوسف رضا گیلانی صاحب ان کے خلاف کھڑے ہوئے کیونکہ ریکوائرمنٹ یہ تھی کہ اگر انہوں نے وزارت خزانہ جاری رکھنی تھی تو پھر ان کو قومی اسمبلی یا سینٹ کی نشست جیتنی تھی. تو ایک سینٹ کی نشست پر ان کا انتخاب کرایا گیا، PTI انہوں نے پچ کیا، لیکن وہ ہار گئے اور یوسف رضا گیلانی نے ان کو ہرایا. پھر یوسف رضا گیلانی جو تھے وہ لیڈر آف دا ہاؤس بن گئے، اور لیڈر آف دا اپوزیشن تب بنے، کیونکہ نہیں تب بھی لیڈر آف دا ہاؤس شاید بنے تھے. بہرحال وہ بعد میں جس وقت ان کی گورنمنٹ آئی تو لیڈر آف دا ہاؤس وہ بن گئے تھے. تو اب بات یہ ہے کہ یہ اس وقت تک انہوں نے حفیظ شیخ صاحب کو سب نے مل کر ہرایا، اور اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ دوبارہ لینا پڑا. تو اب انہی کو آپ منسٹر فار فائنانس لا رہے ہیں، نگران. تو عمران خان کے زمانے کی جو پالیسیز ہیں ان پر تو بڑی تنقید ہے کہ جی اس نے ملک کو ستیہ ناش کر دیا، بڑا مہنگائی کر دی، اقتصادی طور پر برباد کر دیا. اب اسی حفیظ شیخ کو جو تب وزیر خزانہ تھا ان کو آپ واپس لا رہے ہیں کیئر ٹیکر، اور وہ کیئر ٹیکر بھی کوئی 90 دنوں کے لیے نہیں ہے. یہ جو سینسس کا ڈرامہ کیا انہوں نے کہ جی اب ڈیلیمیٹیشنز ہونی ہے تو الیکشنز ہوئیں گے مارچ تک بظاہر، لیکن یہ مارچ سے بھی آگے جائے گا. اچھا، اب اس کو دیکھتے ہوئے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ یہ اس آئین کی اس خلاف ورزی میں یہ شریک ہیں، انہوں نے ایک اور میں آپ کو بتاؤں وہ کیا کام، آپس میں ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے کہ ابھی اس وقت شہباز شریف کی کابینہ میں جو وزارتیں جس پولیٹیکل پارٹی کے پاس ہیں نا، نگران جب کابینہ بنے گی تو وہاں پر انہی کے نومینی وہ وزارتیں سنبھالیں گے، نمبر 1. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ذیلی ادارے ہوتے ہیں، مثلا جو سیمی گورنمنٹ ہے، جیسے PIA ہے، ایک چیئرمین ہے، FDA ہے، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے، یا LDA ہے، لا ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اس طرح ہر شہر کی، وہاں پر جو ایڈمنسٹریٹر لگائے جائیں گے یہ ان سیاسی جماعتوں کے نومینی لگائے جائیں گے، تاکہ یہ اپنا اثر و رسوخ بھی رکھ سکیں، مال بھی بنا سکیں، اور اپنے ساتھیوں کو، اپنی جماعتوں کو، اپنے ورکرز کو، اپنے لوگوں کو اوبلائج بھی کر سکیں جو الیکشن جیتنے میں ان کے معاون اور مددگار ہوں گے. تو یہ منصوبے بن رہے ہیں یہاں پر. یہ کوئی اگر سمجھتا ہے کہ یہ کیئر ٹیکرز آئیں گے تو اور اس سے سیاسی استحکام آئے گا اور پھر اس سے معاشی استحکام آئے گا، اور یہ جو ایک کہانی بنائی جا رہی ہے کہ پاکستان کے پاس پتہ نہیں کتنے ملینز کے بلینز آف ڈالرز کے وہ جو نکل آئے ہیں، کیا پتہ نہیں معدنیات نکل آئی ہیں. تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ یہ نگران جو ہیں ان کی ڈیلیں کریں اور اس میں اربوں کروڑوں کا کمیشن لے کے ایک سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن وطن عزیز کو کچھ نہیں ملنے والا. اور یہ فیئر ہے اس وقت کہ جو لوگ ہیں ان کے حالات بالکل تبدیل نہیں ہوں گے، اور یہ ایک واردات پاکستان کے لوگوں کے ساتھ کی جا رہی ہے، کیونکہ جس طرح فیک ایک ٹیلی ویژن پر ماحول کریٹ کر کے تو اسٹیبلٹی کا تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالات ایسے ہیں نہیں. لا لیسنس ہے، بے روزگاری ہے، غربت ہے، عدم اعتماد ہے، لوگوں میں ڈس اپوائنٹمنٹ ہے، نفرت ہے. عمران خان کی سزا نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو جس طرح ایکسپوز کیا ہے اور پھر جیل میں جس طرح اس کو رکھا گیا ہے، پورا ملک یہ جانتا ہے کہ اس سے ریونج لیا جا رہا ہے، کسی کی ایگو اور کسی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بہانے کسی کو خوش کیا جا رہا ہے. تو ان حالات میں یہ جو موجودہ کارخانہ جو بھی مجھے وہ ایک کہانی آخر میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہ ایک سردار تھا، اس کو جو ڈرنکس مختلف مکس کر کے، یعنی ڈرنکس دی جاتی تھی نا جب بھی، تو وہ ان کا ٹیسٹ کرنے کے بعد نام بتا دیتا تھا کہ اس ڈرنک کا کیا نام ہے. ایک دن دوستوں نے یہ کیا کیا کہ ساری جو ڈرنکس ہیں وہ مکس کر کے اس کو دے دیں. تو اس نے جب وہ سپ لیا نا اس کا، تو اس نے کہا کہ یار گل سنو، یہ جڑا ہے نا جی ڈرنک تو بہت اچھی ہے پر ایک کمپنی میں کو زیادہ دیر چلتی نظر نہیں آ رہی. تو مجھے بھی اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے